آج کا جو تحریر ہے، تیرے پیروں سے لپٹی محبت میری۔ صاحبہ نماز پڑھ کر مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں بابی نے آواز دی، صاحبہ نماز پڑھ لی ہے تو ذرا بات سنو۔ صاحبہ نہایت با اخلاق، با پردہ اور بحیا لڑکی تھی۔ صاحبہ نے ابھی ماسٹر کی پڑھائی کی تھی، سوچ رہی تھی کوئی جاب کر لوں، لیکن زمانے سے ڈر بھی لگتا تھا۔ اس نہ جانے کیوں ایک ڈر ستایا کرتا تھا، وہ بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی بے چینی کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ ماں کے آنچل سے بچھڑے ایک زمانہ ہوا تھا۔ جانتے ہو بیٹیاں ماں سے وہ سب کچھ کہہ سکتی ہے جو دل میں بے چینی بن کر تڑپتا ہو۔ ماں کے آغوش میں سر رکھ کر اپنا ہر درد بھول جایا کرتی ہے۔ فارس اگر لکھے تو اتنا لکھے گا، بیٹیاں ہر درد برداشت کر لیتی ہے، ہر بے رخی سینے میں دفن کر لیتی ہے، ہر تلخ الفاظ سن لیتی ہے، ہر ستم خاموشی سے آنسوں میں بدل دیتی ہے۔ ماں کے بنا بیٹیاں بے زبان ہو جاتی ہے۔ خیر، صاحبہ نے مسلح اٹھایا، حجاب میں تھی، کمرے میں داخل گئی۔ بھائی اور بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابی نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو صاحبہ، بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ صاحبہ کی آنکھیں جیسے نم ہو گئی ہو، پاس پڑی ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بابا بتانے لگا، اللہ کے کرم سے پڑھا لکھا ہے، نوکری چاکری ہے، بڑا گھر ہے، اس کے پاس کار بھی ہے اور فیملی بھی چھوٹی سی ہے، بس ایک ماں ہے۔ صاحبہ کہنا چاہتی تھی، بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن بابا نے تو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی نے لمبی سانس بھری، لے بھائی، صاحبہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ صاحبہ کا دل تڑپا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش تھی۔ بابا نے چاچو لوگوں کو بلا ان سے مشاورات کرنے لگے۔ سب نے کہا، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، لڑکے کے پاس اچھی نوکری ہے، کار ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، اپنی صاحبہ تو راج کرے گی۔ صاحبہ کمرے میں بیٹی پرانا سا صندوق کھولا، امی کی تصاویر نکالی، امی کی تصاویر چومی۔ امی اب اس گھر میں کچھ دنوں کے مہمان ہوں، لیکن دل میں ایک خوشی بھی تھی، اچھا ہم سفر ہوگا، میرا بہت سارا خیال رکھے گا، میں اس کا لاڈ اٹھاؤں گی۔ شادی کا دن تھا، اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈال رہی تھی۔ بابی نے آواز دی، ارے او صاحبہ، جو کام کے کپڑے ہم ہیں وہ رکھ لو، باقی میں پھینک دوں گی۔ امی کا پرانا سا ایک دوپٹہ تھا، اس کو سینے سے لگایا، امی کی خوشبو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ پھر نکاح ہوا، سکندر کو 3 بار اللہ کو گواہ بنا کر قبول کر لیا۔ صاحبہ اب سکندر کے ہم سفر بن گئی تھی۔ وداع ہوئی، سکندر کا ہاتھ تھامے چلے گئے۔ صاحبہ نے نماز ادا کی، سکندر موبائل کے ساتھ مصروف تھا۔ صاحبہ آہستہ سے بولی، آپ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ سکندر مسکرایا، کم آپ بھی نہیں ہو، بالکل کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی آپ۔ اچھا بتاؤ، تم کو کیسا ہم سفر چاہیے تھا؟ صاحبہ ہلکا سا مسکرائی، بس اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی، اے اللہ کوئی عزت کرنے والا شہزادہ ہو، اور اللہ کا شکر ہے مجھے آپ مل گئے ہیں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر مسکرایا، واہ جی آپ تو بہت اچھی ہے، اچھا بتائیں کبھی زندگی میں پیار ہوا کسی سے؟ صاحبہ نظریں جھکا کر بولی، بالکل نہیں، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ سکندر آہستہ سے بولا، اچھا سنیے، امی کا بہت سارا خیال رکھنا، میری دنیا میری ماں ہے، اور میں چاہتا ہوں آج سے تم بھی میری ماں کو اپنی ماں سمجھو۔ صاحبہ بہت خوش تھی، سکندر جی میں آپ کی ماں کو امی جان کہا کروں گی، مجھے اللہ نے ماں عطا کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ سکندر مسکرانے لگا۔ کچھ دن گزرے، صاحبہ کھانا بنا رہی تھی کہ ساس کچن میں آئی۔ بات سن لڑکی، صاحبہ مسکرا کر بولی، جی امی جان، یہ کچن میں نہ آیا کر، اپنے لیے کچھ کھانا بنانا ہو تو بنا لیا کر، میرے لیے تم کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبہ آہستہ سی بولی، لیکن امی جان ایسا کیوں بھلا؟ ساس موسا بنا کر بولی، کیونکہ مجھے کسی کا ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ صاحبہ خاموش ہو گئی، اپنی کمرے میں چلی گئی۔ سکندر بھی اپنی جاب پہ چلا گیا، وہ دوسرے شہر جاب کرتا تھا، مہینے میں صرف 2 دن کے لیے ہی گھر آتا تھا۔ صاحبہ آج کچھ اداس تھی، سکندر کو فون کیا، سکندر میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ سکندر نے عجیب سا رویہ برا، یار تم کو پتہ ہے میرا اس وقت آفس کا ٹائم ہے، مجھے اس وقت کال نہ کیا کرو، فون بند کر دیا۔ صاحبہ چپ ہو گئی، ساس کے پاس جا کر بیٹھی اور ساس اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔
بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ لندن رہتی تھی۔ صاحبہ آرام سے بولی امی جان کیا آپ کے پاس لیٹ جاؤں؟ مجھے نہ جانے کیوں بے چینی سی ہو رہی ہے۔ ساس نے منہ سا بنایا، کتنی بار بکواس کی ہے میں نے، جب میں فون پہ بات کر رہی ہوں تو میرے پاس نہ آیا کر، سمجھ نہیں آتی تم کو؟ صاحبہ چپ ہو گئی، اپنے کمرے میں چلی، تنہا بلکہ تنہا ہو گئی تھی۔ میکا سے بھی بھائی کبھی 6 ماہ بعد فون کر لیتا، ورنہ وہ بھی نہیں۔ آج 1 مہینہ گزر گیا تھا، سکندر نے آج گھر آنا تھا۔ صاحبہ خود سنورنے لگی، سجنے لگی، آج چہرے پہ طرح طرح کے فیشل کرنے لگی، آنکھوں میں کاجل ڈالا، ہاتھ پہ مہندی سے میرے دھڑکن سکندر لکھا، بہت خوش تھی۔ کبھی آئینہ کو دیکھتی، کبھی دروازے کی جانب بے چین ہو رہی تھی۔ آج تو ٹائم بھی نہیں گزر رہا۔ پھر شام کے وقت دروازے پہ گھنٹی بجی، ماں نے دروازہ کھولا، سکندر مسکراتے ہوئے ماں سے ملنے لگا، سامنے کھڑی دھڑکن بے قابو سی۔ صاحبہ مسکرا رہی تھی۔ سکندر نے صاحبہ سے سلام کیا، امی کے پاس بیٹھ گیا۔ صاحبہ پانی لے کر آئی، پاس بیٹھ گئی۔ ساس صاحبہ سے کہنے لگی تو جا اپنے کمرے میں، سکندر تھوڑی دیر تک آئے گا۔ سکندر صاحبہ کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ صاحبہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 گھنٹے گزرے، دونوں ماں بیٹا بازار چلے گئے کچھ شاپنگ کرنے۔ صاحبہ انتظار کرتی رہی، 11 بجے واپس آئے۔ پھر لندن بیٹی کو فون ملا لیا، دونوں ماں بیٹا دیر رات ان سے باتیں کرتے رہے۔ صاحبہ انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا صبح کے 8 بج رہے تھے۔ صاحبہ آنکھیں ملتے ہوئی اٹھی، سکندر تو اپنے دوستوں کے پاس جا چکا تھا۔ ساس سے ڈرتی ہوئی پوچھنے لگی امی جان سکندر کہاں گئے ہیں؟ ساس نے طنز کرتی ہوئی بولی تم سوئی رہو، تم کو کیا فکر۔ دوسری رات آئی، سکندر 12 بجے گھر آیا۔ صاحبہ جاگ رہی تھی، سکندر کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری جان یہ کیسا گھر آنا ہوا، سارا دن تو آپ مصروف رہتے ہو۔ سکندر آہستہ سے بولا یار صبح بات کریں گے، میں تک گیا، نیند بہت آئی ہے۔ صاحبہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، 2 سال گزر گئے، آج بھی وہی حال تھا۔ سکندر گھر آتا، ماں سے ملتا، ماں کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتا، پھر دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ صاحبہ محبت کے 2 الفاظ سننے کے لیے ترس گئی۔ کبھی کچھ بھی ضرورت ہوتی سکندر سے مانگتی تو سکندر جواب دیتا یار کچھ بھی چاہیے ہو امی سے مانگ لیا کر، مجھے نہ فون کیا کرو۔ صاحبہ چپ ہو جاتی۔ اب سکندر گھر آتا، صاحبہ سکندر کے پاؤں سے لیٹ جاتی، لپٹ جاتی، ہاتھ چومتی، خود ہی سکندر سے باتیں کرتی، لیکن سکندر موبائل پہ مصروف رہتا۔ دل کیا تو کسی بات کا جواب دے دیا، ورنہ موبائل پہ مصروف رہتا۔ ایک دن سکندر کسی سے بات کرتے کرتے سو گیا، موبائل آن تھا۔ صاحبہ نے دیکھا تو سکندر کسی لڑکے سے بات کر رہا تھا۔ جب اس کی واٹس ایپ دیکھی تو درجنوں لڑکیوں کے نمبر سے فحاش باتیں، فحاش تصویر۔ صاحبہ کا دل پھٹ گیا ہو، جیسے رونے لگی۔ سکندر میں ترس گئی ہوں آپ کے منہ سے 2 بول محبت کے سننے کے لیے، اور آپ ہے کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کبھی ڈنر پہ جا رہے ہو تو کبھی کسی ہوٹل میں۔ رو رو کر رات گزار دی۔ سکندر پھر واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ صاحبہ اب اندر کے اندر ختم ہو رہی تھی، ہم سفر دغا دے رہا تھا۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ صاحبہ خوبصورت نہیں تھی، صاحبہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ مہینے بعد سکندر گھر آیا، صاحبہ نے ہمت کی، سکندر کا ہاتھ تھاما۔ سکندر میری جان، آپ مجھے بتائیے میں آپ کے قابل کیسے بن سکتی ہوں؟ آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گی۔ آپ میرے مجازی خدا ہے، آپ کے قدموں پہ میرے دونوں جہاں قربان ہے۔ میں آپ کے لیے جی رہی ہوں اور آپ کے لیے مر جاؤں گی۔ سکندر، آپ مجھے مہینے کا 2000 خرچہ دیتے ہیں نا، مجھے نہیں چاہیے۔ سکندر میری جان، مجھے کار یا بڑا گھر کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر کبھی مجھے اپنا کہو، مجھے سینے سے لگاؤ۔ آج 2 سال گزر گئی، مجھ سے کبھی کسی بات کا مشورہ نہیں کیا۔ مجھے نہ آپ محبت سے بلاتے ہیں نہ امی جان، مجھے سمجھتی ہے۔ سکندر میں پاگل ہو رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے میں بہت جلد نفسیاتی ہو جاؤں گی، میرے دل میں اب ڈر سا رہتا ہے۔ سکندر میں جانتی ہوں آپ دوسری لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، میری جان سب چھوڑ دے نا، میرے پاس لوٹ آئیے، میرے ہو جائیے، مجھے خاک ہونے سے بچا لے۔ سکندر غصے سے بولا تم نے میرا موبائل چیک کیا ہے؟ صاحبہ آہستہ سے بولی سکندر میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، مجھے مار لو، مجھ پہ غصہ کرو، جتنا جی چاہتا ہے ستم ڈاؤ مجھ پہ، لیکن یوں مجھے رسوا نہ کرو۔ سکندر میں رو رو کر تھک گئی ہوں، اب میں ہار رہی ہوں۔ چاہے تو اپنی غلام، اپنی نوکرانی سمجھ لو، چاہے تو پاؤں کا جوتا سمجھ لو مجھے، بس 2 بول محبت کے میرے دامن ڈال دو۔
सिकंदर तक बेहस हो चुका था। चिल्ला कर बोला, देख फजूल का तमाशा ना कर, समझ आई? तुमको अगर कोई परेशानी है तो चली जा अपने बाप के घर, तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। हालांकि सिकंदर पढ़ा लिखा था, फिर भी वो किसी शहजादी को खाक कर रहा था, किसी शहजादी की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। साहिबा का हर आंसू सिकंदर का के जहर आलूदा लहजे की नज़र हो गया। दूसरे दिन सिकंदर फिर चला गया, 1 महीने के लिए। अब तो साहिबा की आदत से बन गई थी तन्हा रहना। घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ भी इल्म नहीं। बस वो अपने कमरे में तन्हा बैठी नमाज अदा करती और दुआ करती, अल्लाह सिकंदर का दिल बदल जाए, वो मेरी खामोश चीखों को समझे। लेकिन सिकंदर अपनी रंगीन दुनिया में मस्ता, न जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती थी, कितनी लड़कियों से खेल चुका था। एक दिन तो साहिबा ने फ़ोन पे कहा, सिकंदर मैं तन्हा हो गई हूँ, तुम साथ भी हो साथ नहीं हो। मुझे एक लड़का कॉल करके बार बार तंग कर रहा है, आप उससे पूछो ना। सिकंदर मुस्कुराया, साहिबा पूछना क्या है, इस लड़के से दोस्ती कर लो और लाइफ एंजॉय करो। ये अल्फाज साहिबा का कलीजा छेड़ गए। खामोश हो गई। ज़िंदगी क्या बन गई है, मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरा वजूद क्या है। लाखों सवालात थे, हज़ारों शिकवे थे, लेकिन साहिबा हिम्मत नहीं हार रही थी। आज भी सिकंदर जब घर आता था, साहिबा सिकंदर के पाँव छूम लेती है, कदमों पे सर रख कर बैठ जाती है। आज भी साहिबा अपने सिकंदर से मोहब्बत की भीख मांगती है। हाँ, अब ज़ुबान से कोई लफ्ज़ अदा नहीं करती, बस खामोशी से अपनी मोहब्बत निभा रही है। सिकंदर का बहुत ख्याल रखती है, मज़े मज़े के खाने बनाती है, लेकिन सिकंदर होटल से खा लेता ही फिर ख़ुद से बातें करने लगती है, क्या करूं, मेरा सिकंदर तो मेरा होकर भी मेरा नहीं है, पता नहीं मेरे दुआएं कब कबूल होंगी। सब कहते हैं तलाक ले लो, मैं कहाँ जाऊंगी दामन दागदार लेकर, मेरी तो माँ भी नहीं है जिसके आगोश में चुप जाऊंगी। आज 5 साल गुजर गए सिकंदर को मांगते मांगते। भीख भी मांग ली, पाँव भी पकड़ ली, अल्लाह का वास्ता भी दिया, लेकिन सिकंदर पत्थर बन रहा। साहिबा तो अपनी वफादारी निभाने रही है, लेकिन आखिर कब तक, साहिबा कब तक ये सब करेगी। सिकंदर को अपनी माँ और बहन अजीज़ है, ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन साहिबा की भी तो कुछ हुकूक है। आज 5 महीने गुजर गए हैं, सिकंदर ने तो बात तक नहीं की साहिबा से। जब भी घर आता है न जाने किस से फ़ोन पे बातें करता रहता है। अब साहिबा ने तो शिकवा भी छोड़ दिया, अब तो सारे सवालात भी ख़त्म हो गए। अब साहिबा एक जिंदा लाश की मानंद है, क्या फ़र्क पड़ता है अब सिकंदर साथ हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है अब कोई साथ निभाना या ना निभाए। अब वो सचती सवरती भी नहीं, अब वो इंतज़ार भी नहीं करती, कोई उसे आवाज़ दे ले तो ठीक, वरना वो अब कई दिन आईने के सामने बैठे खुद को देखती रहती है। कल की ही तो बात है, इसने गौर से देखा तो इसके आधा सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। अभी उम्र ही क्या, सिर्फ 27 बरस। वक्त से पहले वो बूढ़ी हो चुकी है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के है। कोशिश करती है मुस्कुराने की, लेकिन आंसू पलकों को चलखा जाते हैं। आखिरी सी उम्मीद लिए दुआ मांगते हैं, काश मौत से पहले सिकंदर उसे अपनी मोहब्बत से आवाज़ दे, उसकी कदर करे, उसे अहमियत दे, उसे अपना समझे, उसे अपना कहे। वो सब कुछ हार कर बस क्या चाहती है, उसे सिर्फ मोहब्बत के 2 बोल चाहिए। हम सफ़र बस एक पल के लिए मुकम्मल इसका खो जाए, बेहाल बेबस बेजान मर जाए हुए की मानंद। अपनी खूबसूरती तो खो रही है, लेकिन वो महकना चाहती है। खामोश है, बिल्कुल खामोश। उसे अपनी मजाजी खुदा की तवज्जो चाहिए, वो टूट कर बिखर चुकी है। कुछ बोले तो दामन दागदार कर दिया जाएगा, तलाक कहकर। खामोश रही तो खाक हो जाएगी। सांस अपनी दुनिया में, अपनी अना में डूबी है। मजाजी खुदा इसकी हर धड़कन से नवाकिफ है। सिकंदर के पैरों से लिपटी इसकी सांसें चीख चीख कर कह रही है, सिकंदर अगर चाह नहीं सकते तो मुझे बर्बाद क्यों किया, अगर निभा नहीं सकते थे तो मुझे खाक क्यों किया। वो गिरबान से पकड़कर पूछना चाहती है, मेरे 5 साल, मेरी जवानी, मेरे अरमान, मेरे ख्वाहिशात, मेरे ख्वाब इतने सस्ते थे कि मेरी ज़ुबान को लाखों ताले लगा दिए गए, मुझे बड़ी महफिल में तन्हा कर दिया गया। सिकंदर तुम तो खुश हो अपनी हर माशूका के साथ, मुझे बताओ मेरा क्या गुनाह है। वो उदास लम्हे के लिए खरोड़ बदल कर लेटी हुई थी और सिकंदर पास बैठा अपनी माशूका से कह रहा था, मेरी जान, कल मैं आपको नया मोबाइल लेकर दूंगा, तुम मुझसे नाराज़ ना हुआ करो, मैं तो तुम्हारे पाँव की धूल हूँ। सिकंदर अपनी माशूका का कहता तो
اپنی معشوقہ کا کتا تو بن گیا تھا لیکن اپنی بیوی کا مجازی خدا نہ بن سکا۔ وہ اپنی معشوقہ کے سر درد پہ تو تڑپ رہا تھا لیکن 5 سال سے آنسو بہاتی محبت کی بھیک مانگتی بیوی کا درد نہ سمجھ سکا۔ فارس تو اتنا ہی کہے گا، اگر میرے معاشرے نے مرد کو سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے عورت سے نکاح کرو اور جیسے چاہو ظلم ڈاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، اور جب سکندر جیسا بدبخت اپنی بیوی سے اتنی بے رخی اور تلخیاں رکھتے ہیں تو پھر جب صاحبہ ہمدرد اور محبت کے لیے کبھی بھٹک جائے تو غیرت کے نام پہ کاٹ دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے۔ پھر دوغلا سماج سکندر کو، پارسا اور صاحبہ کو گالی دے گا۔ چلیے فارس آپ سے پوچھتا ہے، آخر صاحبہ کا کیا قصور ہے جو اس کی زندگی برباد کر دی گئی؟ میں یہ لکھا جاتا ہے کسی عورت کو صرف ایک ہی مرد دکھ کا آنسو دے سکتا ہے جو مرد بغیرت ہو، اور یہاں تو نہ جانے کتنی صاحبہ خاموش ہو چکی ہے جو اپنے شوہر کی محبت کے لیے ترس گئی ہے، لیکن سکندر جیسے مرد درجنوں محبوبہ بنا کر ثابت کر رہے ہوتے ہیں یہ حلال ماں کی اولاد نہیں ہے۔ میرے الفاظ آج سخت ضرور ہے لیکن میں جب کسی صاحبہ کو یوں اپنے شوہر سے محبت کی بھیک مانگتے دیکھتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے محسوس کریں، آپ کسی کے نکاح میں ہو اور وہ آپ کو 5 سال تک ایک محبت بری نگاہ سے بھی نہ دیکھے تو حالت کیا ہوگی؟ صاحبہ سکندر کی لٹ کا آنے کا انتظار کر رہی، خدا کرے سکندر جیسے مرد خود کو باضمیر اور بغیرت انسان بنا لے، ورنہ وہ کسی صاحبہ کے قاتل ہیں جو زندہ لاش بننے احساسوں کی سفر کر رہی ہے۔ خدا را اگر کوئی مرد سکندر بن کر کسی صاحبہ کی زندگی برباد کر رہا ہے تو پلیز آج خود کو بدل لے، چھوڑ دینا سب گناہ کرنا، اس کا ہاتھ تھام کر آج اپنی سینے سے لگا لے جو شاید کہ آپ کے پیروں سے لے کر روتی روتی ٹوٹ چکی ہے۔ مانا وہ آپ کو پسند نہیں پھر بھی جائیے اپنی صاحبہ کو زندگی کی بھیک دے دیں۔ ہے کوئی سکندر جیسا تو اللہ کی خاطر جائیے اور اپنی صاحبہ کے آنسو چھوم کر اس کی چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دیں، اس کے پاس بیٹھے اس کا حال پوچھیں، چاہے مرضی اپنی کرے پھر بھی اپنے ہم سفر سے مشورہ کر لیا کریں۔ وہ اتنے میں ہی جینی لگتی ہے، ماں کا مقام اپنی جگہ، بیوی کا حق بھی ادا کرے۔ میرے سخت الفاظ اگر کسی کو برے لگے تو معذرت، بس فارس تو چاہتے کوئی سکندر کسی خاکسداری کو شہزادی بنا لے۔ خدا کرے تحریر پڑھ کر کسی کا دل بدل جائے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ایک نئی داستان کے ساتھ۔ دوستو اگر آپ کو یہ تحریر اچھا لگا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایسی اچھی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ پہنچ سکے۔ والسلام۔